جو سب سے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہے دنیا کا اور امریکہ کا F-35، وہ سعودی عربیہ کو دیا جائے، اس کی ڈیل کی جائے۔ امریکہ میں، پوری دنیا میں ہر کوئی بہت کینلی اس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک طیارے کا معاملہ نہیں ہے، یہ طاقت کا، مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو سعودی عرب ہے، اس کا جو F-35 ہے وہ اسرائیلی ماڈل سسٹم سے کم جدید ہوگا۔ امریکہ سعودی عرب کو چین کی طرف جھکنے سے روکنا چاہتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ چین نے سعودی بندرگاہ پر خفیہ سہولت بنائی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ چینی ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ڈیل ابھی حتمی نہیں ہے، کانگریس کی منظوری کا انتظار ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سعودی عربیہ کے ولی عہد MBS محمد بن سلمان امریکہ کا دورہ، جسے کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا میں بہت باریکی سے، بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں بہت سی بزنس ڈیلز ہیں، سرمایہ کاری ہے، لیکن جو سب سے اہم نقطہ اور جو بات جس کو ہر کوئی بہت باریکی سے اور گہرائی سے غور کر رہا ہے، وہ ہیں کچھ دفاعی معاملات، کچھ ایسے معاہدے دفاعی جو کہ شاید ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ کہانی ایسی ہے جو وائٹ ہاؤس، پینٹاگن، تیل کی سیاست، اسرائیلی خفیہ ٹیکنالوجی، چین کی خلیج میں خاموش توسیع، ان سب کو آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتی ہے اور مشرق وسطیٰ کے امن اور استحکام کے لیے بھی ایک بہت منفرد سمت مستقبل کے لیے متعین کر سکتی ہے۔ ایک کہانی جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک جو سب سے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہے دنیا کا اور امریکہ کا F-35 لائٹننگ 2، وہ سعودی عربیہ کو دیا جائے، اس کی ڈیل کی جائے۔ امریکہ میں، پوری دنیا میں ہر کوئی بہت کینلی اس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک طیارے کا معاملہ نہیں ہے، یہ طاقت کا، مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، دنیا کا سب سے جدید اسٹیلتھ فائٹر جو اگلے 40 سال تک آسمانوں پر حکمرانی کرنے، شہنشاہی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، وہ اچانک سعودی عرب کو پیش کیا جائے۔ $1 ٹریلین کی ڈیل ہو، ایک تاریخی اتحاد، علاقائی ہتھیاروں کی دوڑ، اور ایک ایسی چال جو شاید امریکہ اور اسرائیل کے تعلق کو بدل بھی سکتی ہے، اور شاید امریکہ کے لیے اور سعودی عرب کے لیے، دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، جو شاہی خاندان کے اصل حکمران ہیں، امریکہ کے دورے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اعلیٰ سطحی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات نہ صرف دفاعی تھی بلکہ اس نے علاقائی توازن کے بھی بہت سے اسرار و رموز پر بات کی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید یہ آنے والے وقتوں میں کلیدی کردار ثابت ہو، ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو۔ دونوں رہنماؤں نے اعلان کیا سعودی عرب کی امریکہ میں سرمایہ کاری، پہلے جو $600 بلین پلیج کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم $1 ٹریلین تک بڑھا دیں گے۔ ایک کچھ نئے دفاعی معاہدوں کے بارے میں بات ہوئی، اس کے بعد خفیہ معلومات کی جو شیئرنگ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کے اوپر بات ہوئی، اور سعودی عرب کو F-35 لائٹننگ 2 جنگی طیارے فروخت کرنے پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ یہ F-35 وہ فائٹر جیٹ ہے جو اتنا جدید ہے کہ امریکہ نے اسے صرف اپنے قریبی اتحادیوں کو ہی دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں یہ صرف اسرائیل کے پاس ہے۔ 19 نومبر 2025 کو وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو 48 F-35 طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو ایک بڑے دفاعی پیکج کا حصہ ہے، جس میں 300 ایبرامس ٹینکس بھی شامل ہیں، اور یہ سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کا دوسرا ملک بناتا ہے جو F-35 طیارے حاصل کرے گا۔ اب اس ملاقات نے ایک نیا موڑ لیا۔ سعودی عرب کو نہ صرف ہتھیار ملیں گے بلکہ امریکہ کی دفاعی انفراسٹرکچر میں ضم ہونے کا موقع بھی ملے گا، لیکن یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے۔
یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ F-35 ہے کیا۔ یہ محض ایک طیارہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی وار مشینری کا، ڈیجیٹل وار مشینری کا، ڈیجیٹل جنگی مشینری نیٹ ورک کا ایک نوڈ ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہے۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اسٹیلتھ جیومیٹری ہے۔ اسٹیلتھ جیومیٹری ہے کہ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ رڈار سے غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساخت الیکٹرو میگنیٹک لہروں کو موڑ دیتی ہیں اور یہ رڈار پر نہیں آتا۔ دوسری اس کی خصوصیت ہے کہ یہ سینسر فیوژن ہے۔ اس میں طیارہ جو ہے وہ رڈار، انفراریڈ، الیکٹرونک وارفیئر سینسرز اور میدان جنگ کے ڈیٹا کو ملا کر پائلٹ کے ہیلمٹ میں ایک انٹیگریٹڈ واحد تصویر بناتا ہے۔ اس سے کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 360 ڈگری آپٹیکل سسٹم ہے، یعنی کہ طیارے کے ارد گرد کیمرے لگے ہوئے ہیں جو پائلٹ کو اس پورے کرے کا، اس پورے سفیر کا نظارہ دیتے ہیں، 360 ڈگریز کا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ محفوظ ڈیٹا لنکس ہیں۔ یہ سیٹلائٹس، ڈرونز، بحری جہازوں اور زمینی فورسز کو آپس میں جوڑتا ہے، لنک کرتا ہے، ایک نیٹ ورک بناتا ہے، اور یہ محفوظ سیکیور کمیونیکیشن ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر 30 دن بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر نہیں ہے جو پاکستان میں اپڈیٹ ہوتا ہے، یہ طیارہ دراصل مسلسل بہتر ہوتا ہے، اس کے الگوریدمز کو امپروو کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے جیسے آسمان میں ایک لیٹسٹ آئی فون اڑا ہے۔ چھٹی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ لاجسٹک اور سپورٹ کلاؤڈ ہے۔ طیارہ اپنی مینٹیننس کی ضروریات خود امریکی سروسز کو رپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ آخری پوائنٹ سب سے اہم ہے، کیونکہ امریکی کلاؤڈ سپورٹ کے بغیر F-35 اپنی بیشتر سپر پاورز کھو دیتا ہے۔ یعنی امریکہ کسی خریدار کو اگر وہ امریکی مفادات کے خلاف کام کرے تو طیارے کو گراؤنڈ کر سکتا ہے اگر وہ یہ سپورٹ نہ دے۔ اسرائیل کے پاس دراصل جو سسٹم ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل جب بھی کسی سے کوئی ڈیفنس سسٹم لیتا ہے تو وہ اپنی شرطوں پر لیتا ہے۔ اسرائیل کے پاس جو F-35 ہے وہ اس کے پاس ایک ترمیم شدہ ورژن ہے جو آزادانہ طور پر چل سکتا ہے، وہ امریکہ کے برہون منت نہیں ہے۔ سعودی عرب کو یہ نہیں ملے گا۔ جو سعودی عرب ہے اس کا جو F-35 ہے وہ اسرائیلی ماڈل سسٹم سے کم جدید ہوگا۔ اس میں اسرائیلی ڈیزائن کے الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، منفرد سافٹ ویئر، الگ ڈیٹا لنکس، حسب ضرورت ہتھیاروں کی انٹیگریشن اور امریکن کلاؤڈ کے بغیر چلنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل کے پاس جو ماڈل ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے کسٹمائز کرایا ہوا ہے۔ جو اسرائیلی ڈیزائن ہے اس میں الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، اس کا منفرد سافٹ ویئر ہے جو ان کا اپنا ہے، اس کے ڈیٹا لنکس اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر حسب ضرورت ہتھیاروں کی انٹیگریشن اور امریکن کلاؤڈ کے بغیر چلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن جو سعودی عرب کو ورژن دیا جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب امریکی قانون کے مطابق ہے جو اسرائیل کی فوجی برتری کو یقینی بناتا ہے۔ یہیں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کی فضائیہ، آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ابھی اس کے حالات کیا ہیں۔ سعودی عرب کے پاس پہلے سے دنیا کے بہترین، اس کی بہترین فضائیہ ہے جو وہ اڑاتی ہے اور جو اس کی نگرانی کرتی ہے۔ ان کے پاس F-15 ایسے اسٹرائکر فائٹرز ہیں، ان کے پاس یورو فائٹر ہیں، ٹائفونز ہیں، ان کے پاس ٹورنیڈو IDS طیارے ہیں، ان کے پاس پیٹریٹ اور تھاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ لیکن ان کی ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ ہے جوائنٹ فورس انٹیگریشن کی، سائبر ریزیلینٹ کمیونیکیشنز کی، مقامی مینٹیننس کی صلاحیت کی، اور ایلیٹ پائلٹ ٹریننگ کی پائپ لائنز کی۔ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس ایک دھانمندی کا کنبہ ہے، ایک چیز کہیں سے لی، ایک چیز کہیں سے لی، ایک چیز کہیں سے لی، اور ان کی آپس میں ایک انٹیگریشن نہیں ہے۔ ان کے سسٹم سٹینڈ الون کام کرتے ہیں، رڈار ایک ڈیٹا دے رہا ہے، سیٹلائٹ سے ایک ڈیٹا آ رہا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایک ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن یہ آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے اور ایک انٹیگریٹڈ رسپانس نہیں دے سکتے۔
اسی لیے اگر ایک رڈار نے کسی ایک جہاز کو یا کسی ایک میزائل کو دیکھ لیا، اس کو لاک کر لیا، تو وہ کس طریقے سے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بتائے گا کہ اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرو، یا کوئی جہاز آ رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرو، الرٹس کس طریقے سے ہوں گے۔ اگر ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر بہت ڈیلے ہو جاتا ہے۔ انٹیگریٹڈ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ رسپانس ود ان ملی سیکنڈز ہوتا ہے، اسی وقت سارے کے سارے سسٹم کو الرٹ کیا جاتا ہے، اور پورے ملک کی جو ڈیفenس ہے اور اسپیشلی جو ایئر ڈیفenس ہے وہ کوآرڈینیٹڈ کام کرتی ہے، جیسا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ہوا۔ اسی لیے تو وہ 6-7 طیارے جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ گرا دیے اور پھر مودی بڑا سٹ پٹاتے ہیں، تو یہ معاملہ اس طریقے سے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی کیا کہانی تھی۔ لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، اور سعودی میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس ریپیئر مینٹیننس نہیں ہے، پائلٹس نہیں ہیں، انٹیگریٹڈ سسٹمز نہیں ہیں۔ پائلٹس کی بات ہو رہی ہے تو سعودی پائلٹس جو ہیں یہ سالانہ اسرائیلی، امریکی، حتیٰ کہ اماراتی پائلٹ سے بھی کم ان کے فلائنگ آورز ہوتے ہیں۔ تو ہارڈ ویئر تو ان کے پاس ہے، مگر F-35 کو حقیقی گیم چینجر بنانے والا ایکو سسٹم نہیں ہے۔ سعودی عرب کو اب نہ صرف طیارے بلکہ تربیت اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی جو امریکی نیٹ ورک سے جڑے ہوں گے۔ امریکہ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت F-35 کیوں پیش کر رہا ہے؟ ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی براہ راست جو فوجی موجودگی ہے دراصل وہ کم کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ بیسز جو ہیں وہ امریکہ کی ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا 200 سے اوپر، اور اب امریکہ وہاں پر اپنی فوج کو، اپنی فورسز کو، اپنی بیسز کو کم کر رہا ہے۔ کس طرح؟ وہ اپنی جو تعینات شدہ فوج ہے وہ کم کر رہا ہے، جنگی طیارے کم کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیسز کم کر رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ واشنگٹن ان علاقوں کو بغیر کسی سرویلنس کے چھوڑ دے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ان کو سرویلنس تو چاہیے، سیٹلائٹ سرویلنس تو ہے، لیکن ان کو اس سے زیادہ چاہیے، اور واشنگٹن کو علاقے میں اپنی آنکھیں اور کان چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سعودی F-35 اس کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ امریکی نیٹ ورکس میں یہ F-35 شامل ہوں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو بھی ارلی وارننگ سسٹمز کی رپورٹ ہوں گی، جو بھی EW سسٹمز کی رپورٹس ہوں گی، کیونکہ یہ امریکی نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ریئل ٹائم میں امریکہ کو بھی مل رہی ہوگی، اور وہ بھی ریئل ٹائم انفارمیشن اباؤٹ مڈل ایسٹ، اباؤٹ سعودی عربیہ، اباؤٹ دا گلف، ان کو ریئل ٹائم انفارمیشن مل رہی ہوگی۔ تو اپنے اثاثے وہاں پر نہ بھی رکھتے ہوئے ان کے پاس ساری کی ساری انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہوں گے، اور یہ امریکہ کو کس چیز میں فائدہ دے گا؟ وہ ایران کو دشمن سمجھتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے میں، یمن بحیرہ احمر کی نگرانی کرنے کے لیے، چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر نظر رکھنے کے لیے، اور سعودی استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آخری یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ سعودی عرب کو F-35 دینا امریکن لیوریج کو زیادہ اہم اور گہرا کر سکتا ہے، سعودی آزادی کو نہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جناب سعودی عرب کو یہ طیارے اگر سعودی عرب لے لیتا ہے تو اگلے 40 سال تک وہ امریکی دفاعی سسٹمز میں وہ ٹائی اپ ہو جائے گا، وہ باؤنڈ ہو جائے گا کہ اس نے اب انہی طیاروں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ $1 ٹریلین کی ڈیل کر لی ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے ان کا انٹیگریٹڈ سسٹم بھی چاہیے ہوگا، ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی چاہیے ہوگی۔ آپ کو بتایا ہر 30 دن کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں ریگولرلی چاہیے ہوں گی۔ اور F-35 جس طرح کا طیارہ ہے یہ اگلے 30-40 سال تک آسمانوں کو رول کرے گا، تو یہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے۔ دراصل 18 مئی کو 2025 کو جب ٹرمپ یہ سعودی عربیہ گئے تو وہاں اس کے دورے کے دوران انہوں نے $142 بلین کا ہتھیاروں کا پیکج سائن کیا تھا، جس میں F-35 شامل نہیں تھے، مگر اب نومبر میں جب محمد بن سلمان امریکہ تشریف لائے تو اسے شامل کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے اہم چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ سب سے بڑا تو اس میں دھچکا اور پرابلم اور تکلیف اگر کسی کو ہو سکتی ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ وہ واحد ملک تھا اس پورے خطے میں جس کے پاس F-35 تھے۔ تو اس کا رد عمل کیا ہے؟ تو جناب عوامی طور پر تو اسرائیل بڑا پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجی طور پر اندر سے وہ بہت فکر مند ہے، کیونکہ F-35 اسرائیل کے
اس کی ایئر فورس کے سر کا تاج ہے، اس کی فضائی برتری کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسرائیل کے پاس جو ورژن ہے وہ امریکہ سے مختلف ہے۔ اسرائیلی ڈیزائن کی الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ان کے اپنے ہیں، منفرد سافٹ ویئر ہے وہ بھی ان کا اپنا ہے، ان کا ڈیٹا لنکس الگ ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہیں، حسب ضرورت ہتھیاروں کی انٹیگریشن ہے وہ بھی ان کی اپنی ہے، اور امریکن کلاؤڈ کے بغیر چلنے کی صلاحیت اسرائیلی ورژن میں موجود ہے۔ سعودی عرب کو یہ جو کسٹمائزڈ F-35 ہیں وہ نہیں ملیں گے، لیکن پھر بھی اسرائیل کو ڈر ہے، ان کو یہ ڈر ہے کس چیز کا کہ اپنی جو کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہے کہیں وہ اس کو لوز نہ کرنے۔ طویل المدتی وہ جو مونوپلی ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ جناب وہ جا سکتی ہے مستقبل کا، جہاں ایک امیر خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ اس کی صلاحیت سے ہم آہنگ ہو جائیں دفاعی طور پر بھی، اور چاہے وہ بری فوج ہو، بحری ہو، فضائی ہو، تو اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کو ڈر ہے جناب کہ یہ تو اپنے پیسے کے بل پر پھر سارے کے سارے میرے برابر آ جائیں گے، ان کو یہ خوف ہے۔ مگر جیو پولیٹیکل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس پر امریکہ کی مخالفت کر نہیں سکتا اس وقت، کیونکہ اس وقت اسرائیل نے اپنے لیے جو حالات پیدا کر لیے ہیں، جس طریقے سے پوری دنیا اس کے خلاف ہے، ایسے وقت میں وہ خاص طور پر جب امریکہ جو ہے وہ اس کی سفارتی حمایت پر وہ بھاری طور پر انحصار کر رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز اور یورپ اور پوری دنیا اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے، اس کو وار کرائمز کا مجرم کہہ رہی ہے، اس کو جینوسائیڈ کا مجرم کہہ رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں ایک امریکہ ہی ہے جو کہ اس کی سفارتی حمایت اسرائیل کے لیے ایک آکسیجن ماسک ہے، اس کے لیے آکسیجن ہے، اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو ایسے وقت میں بہت مشکل ہے جب اتنا بھاری انحصار ہو امریکہ پر کہ وہ اس پر تنقید کرے۔ بہرحال اسرائیلی فضائیہ نے رسمی طور پر مخالفت ضرور کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ علاقائی فضائی برتری کو کمزور کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو جو ہیں اسرائیل کے، ان کا دفتر کہتا ہے کہ جی امریکہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کی کوالٹیٹیو ایج برقرار رہے گی۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ سودا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی شرط پر ہو۔ آپ یہ دیکھیے گا ذرا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ نارملائزیشن کی شرط پر یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے اندر اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، اسرائیل فیکٹر پہ تو ہم نے بات کر لی، ایک چین کا فیکٹر بھی ہے۔ یہاں ایک ٹوسٹ ہے جو زیادہ تر ہیڈ لائنز میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا ہے۔ دیکھیے امریکہ سعودی عرب کو چین کی طرف جھکنے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کے پاس آپشنز ہیں تو سعودی عربیہ کے پاس بھی آپشنز ہیں۔ سعودی عربیہ ان سے بھیک مانگ کر تو یہ لے نہیں رہا، سعودی عربیہ تو $1 کھرب کی ادھر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور $1 کھرب کی یہ ڈیل بھی کر رہا ہے، تو امریکہ کو تو پیسے دے کے دے رہا ہے، لے رہا ہے یہ جو بھی لے رہا ہے، ان کے پاس تو آپشن کھلی ہے، ان کے پاس تو پیسے ہیں اور وہ یہ معاملہ چین سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ سعودی عربیہ چین کی طرف جھکے۔ گزشتہ 5 سالوں میں چین نے سعودی بندرگاہ پر خفیہ سہولت بنائی ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ چین نے سعودی بندرگاہ پر خفیہ سہولت بنائی ہے، دوسری یہ ہے کہ چینی ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر 2025 کی ہندوستان پاکستان کی جنگ کے بعد، جہاں پر پاکستان کے پاس جو جنگی ہتھیار تھے، جنگی ایئر کرافٹ تھے، فائٹر جیٹس تھے اور جو میزائل سسٹمز تھے، ان نے کس طریقے سے بھارت کے ویسٹرن ایئر کرافٹس کو، رافیلز کو، ان کے چھکے چھڑا دیے۔ اور اس کے بعد اسی سال اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اور قیاس ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ F-35 جو اسرائیل کے تھے یہ سعودی عربیہ کے اوپر سے اڑ کے گئے، انہوں نے قطر پر حملہ کیا اور قطر میں موجود امریکی ایئر بیس العدید جو ایئر بیس ہے ادھر سے ہی جہاز اڑے اور انہوں نے اسرائیلی جیٹس کو ری فیول کیا اور وہ واپس گئے۔ تو اس سے بھی جو گلف ممالک ہیں ان کو بہت سے خدشات ہیں کہ جناب ہم امریکہ پر کتنا ریلائے کر سکتے ہیں، کتنا اعتبار کر سکتے ہیں اور کتنا اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے چین کی طرف جھکنا، چین کی طرف دیکھنا یہ بہت ایک ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ خصوصی طور پہ میں آپ کو پاکستان کی بات بتاؤں، دیکھیے جو پاکستان کے پاس سسٹم تھا اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک انٹیگریٹڈ سسٹم تھا۔ جو ہمارے J-10C تھے ان کی رینج جو ویژول رینج ہوتی ہے یا BVR جسے آپ کہہ لیں، جو جہاز کے رڈار کی رینج تھی وہ 120 to 200 کلومیٹرز تھی۔ جو PL-15 ہمارے پاس تھے ان کی رینج 200 پلس تھی، 250 کلومیٹرز تک تھی BVR تک۔ مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ایک لنک 6 یا لنک 7 ایک سسٹم تھا
جس سے کہ یہ سارے کا سارا آپس میں انٹیگریٹڈ تھا الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ، جو آپ کے ایویکس جہاز تھے. اور یہ ساری کی ساری انٹیگریشن جو ہے، یہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر صرف JIT&C اکیلا کام کر رہا ہوتا تو وہ اتنا ڈیپ اینیمی ٹیریٹری میں ٹارگٹس کو انگیج نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز اونلی بیکاز آف دیٹ لنک 7 اور وہ جو ساری کی ساری انٹیگریشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے PL-15 کو لانچ کیا جا سکا اور ٹارگٹس کو سو ڈیپ انٹو دا اینیمی ٹیریٹری انگیج کیا جا سکا. یہ سب کچھ یہ ثابت کرتا تھا کہ جی جو ایک چائنیز ماڈل ہے، ایک تو وہ پورا انٹیگریٹڈ ماڈل ہے اور وہ بہت افیکٹو ہے، اور اس نے ویسٹرن ایئر کرافٹ کی چھکے چھڑا دیے. تو اس وجہ سے بھی امریکہ ڈرا ہوا ہے کہ جناب یہ تو ان کے پاس یہ آپشن کھلی بھی ہے، تو کہیں یہ اس طرف کو نہ چلا جائے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 2025 کی جو ہندوستان پاکستان کی جنگ ہے 4 دن کی، اس کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے ان کے چھکے چھڑائے اور میزائل سسٹمز اور پاکستان کی جو ایئر سپیریورٹی تھی، سعودی عرب کو ہتھیاروں کی تلاش میں یہ ایک سمت دکھائی دی کہ جناب یہ ایک ہمارے پاس آپشن ہے. پھر اسی طرح 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، دوحہ میں حماس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا. اس میں 5 حماس ممبران جو ہیں وہ مارے گئے، مگر مذاکراتی وفد بچ گیا تھا. تو خلیجی ممالک کو امریکی حمایت کے اوپر بہت شدید شکوک و شبہات تھے، اور امریکہ اس بات سے لا علم نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اس وقت ان کو میرے پر اس طرح کا اعتماد نہیں ہے، خصوصی طور پر جب جو اسرائیل ہے وہ میرا بغل بچہ ہے، اس کے بغیر تو میں ہلتا نہیں ہوں. تو اس لیے جناب سعودی عربیہ کے پاس آپشن ہے. اگر امریکہ سے وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کے پاس متبادل ہے، وہ چائنا کے پاس جا سکتا ہے. لیکن امریکہ کے لیے F-35 کا سودا جزوی طور پر اس لیے بھی ہے کہ سعودی عرب کو امریکن سسٹم میں باؤنڈ کر لیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا $1 ٹریلین لگائیں گے تو اگلے 30-35 سال کے لیے تو یہ ہے، تو اس کے اندر وہ باؤنڈ ہو جائیں گے، بند جائیں گے اور امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اور چینی طیارے جو ہیں ان کو سعودی عرب میں مملکت میں داخل ہونے سے روکنا، روسی ہتھیاروں کی فروخت کو روکنا، پھر توانائی مارکیٹس اور دفاعی ٹیکنالوجیز پر امریکی اثر و رسوخ برقرار رکھنا، کیونکہ جب ان کی ٹیکنالوجی آئے گی تو پھر ظاہری بات ہے ان کی سپریمیسی قائم رہے گی. واشنگٹن کے لیے دراصل یہ چین کی رسائی کو روکنے کا معاملہ ہے. اکتوبر 2025 میں بلو سورڈ 2025 مشقوں نے چین سعودی عربیہ کے تعاون کو تیز کر لیا، اور امریکہ کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اگر سعودی عربیہ چائنا کی طرف چلا گیا تو امریکہ اس خطے سے آہستہ آہستہ آؤٹ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں برداشت کرے گا. اس لیے یہ جو F-35 ڈیل ہے، یہ سعودی عرب کو چین کی طرف مکمل طور پر جھکنے سے روک سکتی ہے. اب اس کا صرف یہ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا اور بھی ایفیکٹ ہے، اور وہ تیل اور توانائی کی سپر پاور سیاست سے بھی ہے. کیسے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری یہ صرف سخاوت نہیں ہوتی. امریکی سعودی تعلقات ہمیشہ سے تیل کے بدلے سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے بدلے استحکام پر قائم رہے ہیں. سعودی عرب کنٹرول کرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی اضافی تیل پروڈکشن کی صلاحیت کو. عالمی پیٹرولیم استحکام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. روس کے ساتھ اوپیک اور کوارڈینیشن کے لیے ان کو سعودی عرب کی ضرورت ہے. بحیرہ احمر اور فارس کی خلیج میں شپنگ روٹس پر نگرانی کے لیے یہاں پر پریزنس ضروری ہے. امریکہ سعودی اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ مضبوط کرنے سے تیل کی قیمتوں میں استحکام لایا جا سکتا ہے، حریفوں پر جو توانائی ہے اس کا لیوریج حاصل کیا جا سکتا ہے، ایران کو کمزور کیا جا سکتا ہے، روس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے یقینی بنتا ہے. اور اگر F-35 کا سودا ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کو پتا ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی پیٹرو ڈالرز کے اوپر. پیٹرو ڈالر ایک 70s کا معاہدہ تھا جس میں کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب ڈالر جو پیٹرول ہے وہ اب کے بعد اس کے بعد جب بھی بکے گا تو وہ ہمیشہ ڈالرز میں بکے گا. گو کہ گزشتہ برس یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، لیکن F-35 کا سودا جو ہے یہ ایک امریکہ کو لیوریج دے سکتا ہے کہ یہ ایک جدید پیٹرو ڈالر اس کی تجدید ہو جائے. یہ جو جیو پولیٹیکل پورے کا پورا سیناریو بن رہا ہے اس میں اس کی تجدید ہو جائے پیٹرو ڈالر کی، اور یہ جیو پولیٹکس کی ریڑھ کی ہڈی کو امریکہ کے لیے مضبوط کر سکتا ہے. اس کے بعد
کچھ ان کے لیے معاملات ابھی بھی باقی ہیں، کیونکہ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صدر نے دستخط کر دیے تو کر دیے، وہاں پر تو کانگریس سے یہ سب کچھ اپروو کروانا پڑتا ہے، اس کی اپروول کے بغیر سعودی عربیہ کو F-35 نہیں مل سکتے۔ تو اب ایک آخری رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی کانگریس تو قانون ساز جائزہ لیں گے، وہ دیکھیں گے کہ جی اسرائیل کی جو کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد سعودی عربیہ کا جو انسانی حقوق کا ریکارڈ ہے، جب وہ گئے وہاں پر، وہ عدنان خشوگی کے اوپر بات ہوئی، وہاں پر بھی ایک جب اوول آفس میں ایک پریس بریف ہو رہی تھی ٹرمپ کی اور محمد بن سلمان کی، تو وہاں پر ABC نیوز کی جو نمائندہ تھیں انہوں نے بڑے تلخ سوالات کیے۔ ایک تو انہوں نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ ہاں بھائی تم ان کے ساتھ ذاتی بزنس کر رہے ہو، تمہارے تو بیٹے بڑے وہاں پر ٹرمپ ٹاورز بن رہے ہیں جدہ میں اور ریاض میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، تو تمہارا تو پرسنل فائدہ ہے ان کے ساتھ، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ اور انہوں نے صرف ٹرمپ سے ہی سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے MBS سے بھی سوال کیا کہ جناب وہ جمال خشوگی کو سنا ہے کہ CIA کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں تو ڈائریکٹلی آپ کو امپلیکیٹ کیا گیا کہ آپ کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اب یہ جو انسانی حقوق کا ریکارڈ ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے، خصوصی طور پر ڈیموکریٹس اس کے اوپر شور مچا رہے تھے، یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا، وہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ چین کو ٹیکنالوجی لیک ہونے کا خطرہ بھی ہے، ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ چین بھی وہاں پر گھسا ہوا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ سعودی عرب کو دے دیا اور انہوں نے آگے سے یہ چین کے متھر مار دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے اس کے اوپر دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ علاقائی ہتھیاروں کی ایک طویل المدتی دوڑ شروع ہو سکتی ہے اس سے، کیونکہ اسرائیل بھی پھر ذرا اس کا بھی ماتھا ٹھنکے گا، وہ کہے گا جی حلمن مزید مجھے اس سے مزید دیجئے، کچھ اور اس سے بہتر ٹیکنالوجی دیجئے، اور پھر سعودی عربیہ کچھ اور کر سکتا ہے، اور یہ باقی ملکوں میں بھی ٹریگر کر سکتا ہے کہ اس طرح کے ہتھیار لیے جائیں۔ خیر ان کی مارکیٹ کے لیے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کانگریس کے ممبران جو ہیں وہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، بحث کریں گے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کانگریس کے جو کچھ ممبران ہیں وہ شدید مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ سعودی انسانی حقوق اور چین کے میزائل تعاون پر تشویش ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسرے اسے اسٹریٹجک طور پر ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو وہاں پر ہماری آنکھیں، کان، یہ سب کچھ ہمیں ضرورت ہے، انفارمیشن کی ریئل ٹائم ضرورت ہے، آلریڈی بیسز کم کر رہے ہیں، فوجی کم کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے وہاں پر سسٹمز ہو جو ہمیں کچھ وہاں سے اطلاعات دے سکیں۔ تو ہو سکتا ہے جناب کہ مہینوں لگ جائیں اس ڈیل میں، یہ ایک دم سے تو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے سال لگ جائیں، کیونکہ اس پہ بحث طویل ہوگی، لیکن یہ ڈیل ابھی حتمی نہیں ہے، کانگریس کی منظوری کا انتظار ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے جناب، اور ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ جی پہلا سیناریو یہ ہے کہ مکمل منظوری ہو جائے، سعودی عرب کو 7 سے 10 سال میں محدود F-35 آرڈر مل جائیں، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک پیرٹی، تقریباً پیرٹی ہو جائے۔ وہ بات تو نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ ان کے سسٹم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی ڈیپینڈنس امریکہ پر ہوگی، اور جو میں نے فیکٹرز بتائے وہ سب کچھ ہوں گے۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ مشروط منظوری دی جائے، سعودی عرب کو کہا جائے کہ نہیں جی پہلے آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں، آپ ابراہیم اکارڈ پہ سائن کریں، آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو F-35 دیں گے۔ یہ ایک سیناریو ہے۔ تیسرا سیناریو یہ ہے کہ تاخیری منظوری دی جائے، کہ کانگریس جو ہے وہ عمل کو غیر معینہ مدت کے لیے روک دے، اس کے اوپر بحث ایسی کرے کہ اس کو پاس ہی نہ ہونا دیا جائے، کہ ٹھیک ہے نہ ان کو ہاں کرو نہ کرو، ان کو لٹکا کے رکھو۔ اور چوتھا سیناریو یہ ہے کہ جو ڈیل ہے وہ ٹوٹ جائے اور یہ ہو ہی نہ۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو سعودی عرب چین کی طرف چاہے گا، جدید ڈرونز، فائٹرز اور میزائل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان سے لینے کی کوشش کرے گا۔ ہر نتیجہ جو ہے اس میں سے وہ مشرق وسطیٰ کو ایک مختلف طریقے سے بدل سکتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہی ہے جی کہ سعودی عربیہ کو F-35 کی فروخت محض ہتھیاروں کی منتقلی نہیں ہے، یہ ایک بیان ہے، ایک بیانیہ ہے، ایک حکمت عملی ہے، ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے۔ یہ ایک جھلک ہے اس دنیا کی جسے امریکہ اور سعودی عرب مل کر بدلنا چاہتے ہیں۔ خصوصی طور پر امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی پریزنس رکھنا چاہتا ہے۔ F-35 صرف ایک علامت ہے کہ جو ان دونوں کا ایک اتحاد ہے وہ حقیقت ہے، اور اس کے اثرات اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو آنے والی کم از کم 2 دہائیوں تک تو محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ڈیل ہوگی نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اثرات ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ سے بیان کیے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔